بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، ہمارے دورے کی ہم دوسری کڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ذرا سے گزارش ہے کہ یہ باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور پھر اپنے نوٹس میں بھی ضرور اسے نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ دورہ بڑا مفید ثابت ہوگا اور الحمدللہ بڑا مفید ثابت ہو رہا ہے ویسے۔ تو آپ حضرات سے ادباً میں دوبارہ گزارش کروں گا، ضرور اس پر توجہ دیں۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں، چنانچہ میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، صریح، واضح اور قطعی دلائل و براہین سے بات ثابت ہے کہ طائفہ اہل حدیث عہد نبوی ہی سے ایک قدیم طائفہ ہے، جس کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہلی دلیل، جو باتیں ہم سے اوجل ہیں یا ہم سے بیشتر ہوئی ہیں ان کی معرفت، ان کی بابت خبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ کس چیز کی دلیل؟ چیزیں اوجھل ہو گئی ہم سے، مطلب چھپ چکی ہیں۔ کس چیز کی دلیل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس بات کی دلیل کہ اہل حدیث کوئی نئے نہیں ہیں، اہل حدیث نئے نہیں ہیں، بلکہ اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو تسلسل قائم کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ مسلسل ہر ایک کی پوری سند کے ساتھ اہل حدیث موجود رہے۔ اس کی پہلی دلیل، کس کی پہلی دلیل؟ اہل حدیث کی ہونے کی۔ جو باتیں ہم سے اوجل ہیں یا ہم سے بیشتر ہوئی ہیں، ان کی معرفت، ان کی بابت خبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور ثقہ راویوں کے واسطے سے آئی ہوئی خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ لہذا یہ بات ثقات کے حوالے سے وارد خبر تواتر کے ذریعے سے بدیہی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ طائفہ اہل حدیث کا وجود تمام اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے عہد نبوی ہی سے ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخذ کی تھی وہ مبنی بر صحت و صداقت تھی، اس لیے آپ نے ان کے ہاتھوں جو کچھ بھی انجام پایا اس کی حقانیت کی شہادت اسی وقت مرحمت فرما دی تھی، اور ان کے حق میں آپ نے دعائے مبارک کے ذریعے اس بات کی تصدیق بھی فرما دی تھی۔ نزل اللہ عمران سمع مقالتی هذه فوعاها فاداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری اس بات کو سنا اور اسے اچھی طرح ازبر کر لیا، اور پھر اسے جس طرح سنا تھا منعا ویسے ہی ادا کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی باتوں کی تبلیغ کا حکم فرما کر انہیں عادل قرار دیا۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان باتوں کو ان تک ضرور پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس بات کی شہادت بھی فرما دی ہے، وہ آپ کے بتائے ہوئے وصف پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ذلیل سے لے کر نسلاً بعد نسلاً ہر دور ہر زمانے میں حق پر غالب رہتے ہوئے تا قیامت قائم و آباد رہیں گے۔ جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله، رواہ البخاری و مسلم۔ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں ان کے مخالفین ذکر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، حدیث کی حفاظت و صیانت، اس کی تبلیغ اور آپ کے عہد سے لے کر آج تک، اور آپ کے الفاظ و ذائقی کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی بصحت و تمام روایت کرنے والوں کی عدالت کے سلسلے میں نبوی پیشن گوئی ہیں، اور یہ چیز سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت ہے، پھر ان کے بعد ان لوگوں کے لیے جو بلا انقطاع ہر دور ہر زمانے میں نسل در نسل مذکورہ صفت کے ساتھ قیامت تک اسی منہج پر قائم و دائم رہیں جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں قائم تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حدیث رسول کے حفظ، تبلیغ اور اصول و فروع کے تمام چھوٹے بڑے مسائل میں ان کی اتباع حدیث کے سبب اہل حدیث کا لقب انہی پر غالب تھا۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا لقب صحابہ کرام کو ہی دیا گیا۔ انہی کی زندگیوں میں اور وفات کے بعد اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اہل حدیث نام کا آغاز نام اور وجود دونوں اعتبار سے
انہیں صحابہ اکرام سے ہوا. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام یہ تو ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، چاہے کہ تقلیدی مذاہب بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا ظہور ہو. لہذا اس دلیل سے ثابت ہوا کہ طائفہ اہل حدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب نہیں، بلکہ یہ تو وہ اول ترین بنیاد ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور اسے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے چھوڑا. اور یہ لوگ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک آپ کے بتائے ہوئے وصف پر بلا انقطاع عہد بعہد قائم ہیں. اللہ عز و جل انہیں ہر زمان و مکان میں خوب خوب بڑھائے تاکہ قیامت قائم ہو جائے. بس پہلی دلیل سمجھ گئے. پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ ہمیشہ سے موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں. نمبر 1، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے میری اس امتی کو، مقالتی جو میری باتیں سنتا ہے، فحفظها ووعاها. یہ 2 جملے کتنے ہیں؟ حفظ کیا، ووعاها اور محفوظ رکھا. ذرا غور سے سمجھیں، دلیل میں ہاں وضاحت نہیں ہے. فحفظها، اللہ خوش رکھے ہمارے اس امتی کو جو میری باتیں سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، ووعاها اور اس کو باقی رکھتا ہے. تمام اہل علم دیکھیں کتاب میں 2 جملہ ہے نا، حفظ اور ورع. راع فحفظها حفظ نہیں سمعها، چلو سمعها ہے. اور بعض روایتوں میں 2 لفظ آیا ہوا ہے، میری بات سنا، حفظ کیا اور اس کو باقی رکھا. حافظها و رعاها. کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں شرح حدیث، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لینا. حفظ کا مطلب تو یہ کہ انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے. یہی بات سمجھ میں؟ کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. اور اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے یاد کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جس طرح سے یاد کرنے کا حکم دیا، ایسے حدیثوں کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ذرا یاد رکھیں تاکہ منکرین حدیث کا بھی جواب دے سکیں. جیسے اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کا حکم دیا، ایسے کس کا حکم دیا؟ حدیث. دلیل سورۃ احزاب، سورۃ احزاب، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. آپ پورا پڑھ ڈالیں. اللہ نے فرمایا خبر ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے نبی کی بیویوں تم ذرا باہر آنا جانا زیادہ نہ رکھو. ای بات سمجھ میں؟ باہر آنا جانا نہ رکھو. کیوں؟ تمہاری عام عورتوں کی زندگی نہیں ہے، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ. تم اپنی گھروں میں جمی رہو اور یاد کرتی رہو. اللہ دیکھو، وَاذْكُرْنَ یاد کرتی رہو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت ہے کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے تلاوت؟ اب من بیانیہ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت. پتہ چلا گیا کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے یاد کرنے کا حکم دیا. ایک کیا ہے؟ قرآن، اور دوسرے حدیث. دیکھا آپ نے؟ ایک چیز کو یاد کرنے کا حکم نہیں بلکہ کیا؟ 2 چیزوں کا، کتاب اللہ سنت رسول. اسی لیے پتہ چل گیا یہ بھی حدیث جو ہے قرآن کی طرح یاد کرنے کی. نمبر 2، ما یتلا تمہارے گھروں میں تلاوت کی، یعنی جس طرح سے نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ایسے حدیثیں بھی لوگوں کو
بتاتے تھے. ای بات سمجھ میں؟ تو یہ یاد کرنا ہے. ایک تو یاد کرنا ہے. نمبر 2 وَوَعَاهَا، اس کو محفوظ رکھو. کہا جاتا ہے اے بالعمل. کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے. شرح حدیث کیا کہتے ہیں؟ قول کے ذریعے اور حدیث کو یاد رکھنا ہے قول کے ذریعے اور عمل کے ذریعے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں کننا نستعین وراء علم الحدیث. اللہ اکبر. پوچھا گیا اتنی حدیثیں کیسے تم لوگ یاد کر لیتے تھے؟ اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لیتے تھے؟ تو محدث نے کہا کننا نستعین وراء علم الحدیث بالعمل. ہم لوگ حدیث یاد کرتے تھے عمل کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اور یہاں ایک بات بتائیں، کچھ ہمارے یہاں روشن خیال پیدا ہو گئے، ارے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے بیان کیا ویسے ہی صحابہ یاد رکھیں. کہا بھائی تو ایک عالم ہمارے ہاں گزرے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی، نام سنا ہے؟ ہاں یہ بھی موجودہ اور علامہ سلیمان جس سے سلمان ہے، سلمان. اچھا جس کو پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا ہے الحمدللہ. اور جس نے ابھی کیا کہا تھا، ہم نے بامبے کان بتایا، یہودی سعودی یوگی تینوں ایک ہی جگہ جہنم میں ہوں گے. ہاں یہ سلمان ندوی کے معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. یہ تو نہیں میرے بھائی، یہ تو سارا معاملہ کیا تھا، ملتا تھا. کہا جاتا ہے ٹیلی فون بوتھ، پیسہ ڈالتے جاؤ کہلواتے جاؤ. ایسے ہی حکومتوں سے ملتا تھا سعودیہ کے خلاف بولنے کے لیے، اور جب ذرا رک گیا تو آواز بھی کافی حد تک بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ اخلاص کر. سید سلیمان ندوی یہ بہت پرانے تھے، شبلی نعمانی کے شاگرد، بہار کے رہنے والے تھے، اعظم گڑھ میں رہا کرتے تھے، کراچی میں ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا. سیرت النبی لکھی ہے. یہ کہتے ہیں چونکہ ندوہ میں ذرا کچھ روشن خیالی زیادہ آ گئی تھی، جب سے اہل حدیث تھوڑا سا اہل حدیثوں کو کنارے کیا گیا وہاں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کہتے ہیں ہمیشہ میرے ذہن میں بات آتی تھی کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اتنی حدیثیں یاد کرے گا، 3 لاکھ حدیثیں بخاری کو 7 لاکھ، یہ عقل میں نہیں آتی تھی. سن رہے ہو نا؟ کہتے ہیں لیکن ایک عالم سے ملاقات ہمارے لیے زندگی بھر کا سارا اشکال دور ہو گیا. وہ عالم کون ہے؟ مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ. سورت کے ہیں محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انڈیا میں تقسیم سے پہلے کہ 3 بڑے عربی ادیب تھے. کتنے؟ 3 بڑے عربی ادیب تھے. اور یہ عربی زبان اتنے ماہر تھے کہ عربوں کو بھی ان کے سامنے گردن جھکا دینی پڑتی تھی. ایک مولانا محمد بن یوسف سورتی، نمبر 2 مولانا عبدالعزیز میمن، نمبر 3 مولانا غلام عبد المجید حریری. اب مولانا عبدالحجید مجید حریری بنارس کے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تینوں اہل حدیث تھے. کتنے؟ تینوں. کہتے ہیں جب مولانا محمد بن یوسف سورتی سے ہماری ملاقات ہوئی، اور عربی زبان میں کتنے ماہر تھے، یہ آئے تھے حج کرنے کے لیے مکہ، مینا کے میدان میں تھے. مینا کے آپ لوگ نہیں جانتے، آج سے 40 سال قبل حج جتنا مشکل تھا، مینا میں یہ اور پانی، سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی تھی؟ پانی کی نظام ہے. اور حمام کیا ہوتا تھا؟ ایک کھڈا کھود دیا، اسی پر ایک لکڑی رکھ دی مولوی نے، اور وہ جو چاول والا ٹاٹ آتا ہے نا، بوریا کیا کہتے ہیں، گھیر دیا. ہاں دیوار. آدمی بیٹھتا تھا تو اس کو پکڑ کے اگر چھوڑ دے ہوا آئی تو یہ حالت تھی. کہیں آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے، اس کو کیا کریں، اللہ اکبر، تو اس کے ماہرین ایسے چادر کھینچ کے کھڑی ہو جاتے تھے، تو اس کے آڑ میں عورت بیچاری اپنی حاجت پوری کرتی تھی. یہ میں نے جو پہلا دوسرا تیسرا حج کیا ہے تو ایسے ہی کیا ہے. یہ تو ہمارے دور میں
پہلے تو اور مشکل تھی. پانی لینے کے لیے کہیں کنواں تھا, پانی لینے کے لیے مولانا محمد بن یوسف صورتی رحمۃ اللہ علیہ پانی لے رہے تھے تو ایک عربیوں کا جمگٹا تھا, اس میں ایک عربی نے دھکا دیا, شکل صورت ہندی, انت رجل ہندی انت رجل مصری, اسے گرجتی ہوئی آواز سے ترکی بترکی جواب دیا. وہ مصری سے کیا آپ نے اس کو ہندی کہہ دیا؟ یہ تو شیر کا سوا شیر نکلا. ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ بات چیت ہوئی تو اور جواب دیا. وہ تھے مصر کے علامہ رشید مصری رحمۃ اللہ, احمد علامہ رشید رضا مصری, اتنا بڑا وقت کا امام. ان کی منہ بھیڑ ہو گئی میرا میں پانی لینے کے اندر مولانا محمد بن یوسف صورتی سے. بحث شروع ہو گئی. سارے عرب کے لوگ ادھر سعودی پہنچا, جب سعودی آیا تو اس کے لہجے میں بات, مصری آیا اس کے لہجے میں بات, یمنی آیا کیا بات ہے اس کے لہجے میں. سامنے والا جس لہجے میں بات کر جس انداز سے اسی انداز. علامہ رشید یہ کون سی مخلوق ہے, جن ہے؟ ارے جتنے لوگ آتے ہیں, اب کوئی ہندوستانی آ گیا پاکستانی, وہ تو یہی تھا اس وقت اس کی زبان میں, کوئی گجراتی آ گیا گجراتی بولنے لگے. یہ کون سا جن آ گیا ہمارے سامنے, سمجھ گئے کہ جو بھی آتا ہے جیسی بات کرتا ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا میں محمد بن یوسف الصورتی ہوں. علامہ رشید رضا مصری ان کے اس عربی زبان دادی سے اتنے متاثر ہوئے کہ پوچھے کہ ہاتھ چوما, بوسہ دیا اور کہا کہاں خیمہ ہے؟ خیمہ پوچھا تو جب تک حج میں تھے علامہ رشید رضا مصری عربی بولنے کے لیے استفادہ حاصل کرنے کے لیے مولانا محمد بن یوسف صورتی کے پاس روزانہ پہنچ جاتے تھے. یہ عربی زبان ان کی, سمجھے نا. کہتے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب محمد بن یوسف صورتی سے تعلیم کیسے حاصل کی, اس کے لیے الگ داستان ہے. دلی میں پتے کھاتے تھے اور درخت کے نیچے بیٹھتے تھے, سمجھ گئے نا, اور لوگوں کی کتاب لکھ کر کے فیس لیتے تھے کیونکہ بڑی مشکلات. کہتے ہیں سید سلیمان ندوی کہ میرے ذہن میں ہمیشہ اشکال تھا کہ آخر یہ محدثین جھوٹی لکھ دیتے ہوں گے, ورنہ ایک آدمی 3 لاکھ حدیثیں زبانی کیسے, یا 7 لاکھ کیسے, انسان تھے کیا تھے وہ. کہتے ہیں علامہ جب مولانا محمد بن یوسف صورتی سے ملے اور انہوں نے عربی اشعار سنانے لگے, کہا کرتے ہیں کہ 40,000 جاہلیت کے عربی اشعار ان کو حفظ تھے. کتنے؟ 40,000. ان کی کتاب انڈیا پاکستان پڑھائی اظہار العرب شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک ماسی. یہ جو کتاب عربی ادب میں پڑھائی جاتی ہے اشعار میں, انہی کے. علامہ رشید سید سلیمان ندوی کہتے ہیں جب مولانا محمد بن یوسف صورتی سے ملاقات ہوئی اور 40,000 اشعار جاہلیت پر بیٹھے بیٹھے وہ پڑھ کے سنانے لگے, کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ 14ویں صدی کے اندر ایک اتنا حافظہ کوی ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو جن محدثین سے حفظ کا کام لینا تھا, ان کی یادداشت کا اور ذہن کا کیا عالم ہوگا. کہتے ہیں زندگی بھر کا سارا اشکال دور ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا, جس نے میری حدیث کو سنا, یاد رکھا اور اس پر عمل. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پڑھو اور عمل کرو. ہمارے ہندوستان ندوہ کے صاحب آ گئے, جن کے پڑوسی تھے ہمارے خلیل میاں کے, تب وہ ماشاءاللہ ڈبل فارغ ہے, ڈبل مدرسے کے, ایک اپنے یہاں جامعہ کے اور دوسرے جو ہیں وہ ندوہ کے. تو ایک دن ایسے اتفاقاً آ گئے وہاں ہمارے مسجد درس میں, تو سنا تو در آگے بڑھے, دوسرے دن اور آگے بڑھے, تیسرے دن اور آگے بڑھے. اب جب قریب آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا بلوغ المرام کا درس ہوتا ہے وہاں مکتب میں. کہا کہاں ہوتا ہے؟ وہاں آئے, چلو بلوغ المرام کا درس سنیں. یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ گزرا.
اور سوچیں کہ حدیث کو یاد کرنا اور اس کو عمل کرنا. اللہ رسول نے فرمایا جس نے حدیث یاد کیا اور عمل کیا، اور یہی ہے حدیث پڑھنا، حدیث پر یہی اہل حدیث. اس کا مطلب ہے کہ ہاں اللہ کے سب سے پہلے اہل حدیث کون؟ صحابہ. اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعائیں دیا جو حدیث پڑھتا ہے اور حدیث پر نصر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمع. دیکھا آپ نے ان کی ذہانت، ذرا دیکھو مصنف کی کیسی دلیل ڈھونڈ کر کے لائے. ظاہری طور پر معلوم پڑتا ہے دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا، دعا دی تو صحابہ کرام نے عمل کیا، حدیث یاد کیا، پڑھا اور حدیث پر عمل کیا. گویا کہ حدیث پڑھنے اور حدیث پر عمل کرنے والے کائنات میں سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ. و صحابہ اہل حدیث. آئی بات سمجھ، دل سمجھ میں آئی نا؟ اب وہ واقعہ بتا رہا تھا تو کہنے کی کہ شیخ آپ جمعے کو ابوظبی جاتے ہیں، میں بھی چلوں ایک دن. ضرور چلیں شیخ، حافظ قرآن ہیں، ڈبل مدرسے کے فارغ ہیں. آئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر میں ڈرائیورنگ کیا، بیٹھے بازو میں، مونا بیٹھے آگے بیٹھا ہے سیٹ پر. تو جانے میں ذرا جلدی رہتی ہے، واپسی میں ابوظبی سے نکلے دبئی کی طرف. تو کہنے لگے شیخ ایک سوال ہے، اب ذرا سنیں. کہ آج ہمارے بھائی بھی پوچھ رہے تھے نا کہ حدیث وہ بھی پڑھتے نا، لیکن ودروت کیوں کرتے ہیں؟ ودروت کرنا پڑتا ہے کیونکہ دل و دماغ صاف نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ بات اصل یہ ہے شیخ، آپ بتائیں میں 2 جگہ بخاری پڑھی اور آخر میں ندوہ میں آیا. ہمارا استاد جب حدیث پڑھانے لگتا ندوہ کے اندر تو اتنے جلال میں آتا، پسینہ پسینہ، اور غصے میں آ کر پیٹتا تھا، بچ توڑ ڈالتا تھا وہ، اور آنکھیں سرخ. میں نے سوچا کہ دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ حدیث پڑھانا. میں دعا کرتا اللہ سب کچھ کرانا ہم سے، لیکن کبھی حدیث کا مدرس نہیں بنانا. استاد کی پریشانی دیکھ کر کے، استاد کی پریشانی دیکھ کر کے، ارے بنچ توڑتا ہے، ہاتھ توڑتا ہے، غصے میں آتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، پانی بگاتا ہے. ارے کہا یہ لوگ، کہا کہ میں تو یہی دعا کر رہا ہوں، لیکن اور ایک حدیث 3 دن تک غصہ جلال آپے سے باہر، اور حدیث کتنا پڑھا؟ باقی کل بتائیں گے. اور آپ کے ہاں حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو نہ جلال ہے، نہ بنچ توڑنا ہے، نہ سر پٹکنا ہے، نہ آپے سے باہر ہونا ہے. اور آپ کے ہاں ایک دن میں 4-5 حدیثیں بلوغ المرام کی پڑھ لیتا ہوں میں. کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم سوچو ذرا، دیکھو کیا بات ہے. تب میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھو تمہارا استاد جو حدیث پڑھا رہا تھا، جب بھی اس کے مذہب کے خلاف حدیث آ جاتی تو حدیث کو رد کرنے کے لیے طرح طرح کی تعلیمیں لے کر کے، اور اہل حدیث سب کی دشمنی میں آپے سے باہر ہو کر کے بنچ بھی توڑتا تھا اور سب کچھ، جو اس کو حدیث پڑھا رہا تھا لیکن حدیث پر عمل کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ طلبہ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ ہے، ہم کو غصہ نہیں آتا، بنچ نہیں توڑتے، کیوں؟ اور گھنٹے بھر تقریر نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا مقصد ہے کہ طلبہ حدیث پڑھیں اور کوئی حدیث ہمارے خلاف نہیں پڑھے گی. کیوں؟ جو صحیح حدیث ہو گئی وہ ہمارا عمل ہوگا. کہنے گا آپ پاس میں سمجھ میں آئی. استاد سوچتا تھا کہیں ایسا نہ ہو حدیث پڑھیں تو ہمارے طلبہ حدیث پر عمل کرنے لگے، اس لیے ہم کو حدیث پر عمل کرنے سے روکنے کے خاطر اتنی لمبی تقریریں جلال میں آگے کیا کرتا تھا. تو میرے بھائی پہلی دلیل آگے بات سمجھ میں. سب سے پہلے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا گروہ کون؟ صحابہ. اللہ اکبر. دوسری حدیث فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا کہ چاہیے کہ جو ہم سے لوگ حدیث سن رہے ہیں اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس حدیث کو ان لوگوں تک پہنچائے جو موجود ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ عمل کر رہے ہیں
بعد میں بھی لوگوں کو حدیث پہنچائے تاکہ وہ بھی حدیث یاد رکھیں، پڑھیں اور حدیث پر عمل کریں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ ہاں تابعین کو بھی یہ چیز پیغام پہنچائے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ تیسری دلیل کیا دیا ہے انہوں نے؟ اللہ اکبر، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ برابر۔ اس کی دلیل کیا ہے بیٹے؟ لا تزالو، لفظ ہے نا، لا تزالو یہ استمرار کا، اس سے مطلب کنٹینیو، کیا کنٹینیو، مستمر، ہر وقت کوئی کام ہوتا رہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا تزالو، یہ استمرار کا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ہمیشہ ہر وقت ایک گروہ موجود رہے گا۔ کون؟ ایک گروہ جو حق پر عمل کرے گا، حق کی دعوت دے گا اور حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ طائفہ کون ہوگا؟ حق کیا کی دعوت؟ سنت، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرے گا اور لڑتا رہے گا، دعوت۔ اس لیے کہتے ہیں تمام اہل علم نے کہا اس طائفہ سے مراد کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ اور کبھی نہیں، سن 1800 ایک بنگالی، چونکہ بنگلہ دیش نہیں تھا، بنگال کا رہنے والا بنگالی کہا جاتا تھا، ایک نوجوان بیچارہ پتہ نہیں گھر سے ناراض، جھگڑا کیا ہوا، وہ مکہ بھگ گیا۔ بس اسے ہی عمر کا رہا ہوگا، کتنی عمر ہے بیٹے؟ بس اس سے بھی کم عمر، 15 ہی سال کا، بھاگا چلا گیا۔ نام تھا شریعت اللہ۔ کیا نام تھا؟ شریعت اللہ۔ بنگلہ دیش میں نام بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑے نام لمبے ہوتے ہیں۔ بنگال کیا چلا گیا، مکے میں رہا، حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، مکے میں خوب حدیث پڑھا۔ سوچا نا ہمارے یہاں حضور لوگ کچھ اور کہتا ہے، یہاں حضور لوگ کچھ اور بتاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کبھی آمین سنے تو یہاں لوگ مسجد حرم آمین سے ہو جاتے ہیں۔ وہ شریعت اللہ خوب حدیث پڑھا، 1802 میں پلٹا، اب ہم جائے گا انڈیا، وہاں لوگوں کو حدیث پڑھائے گا۔ آیا جیسے ساحل پر اترا اور کہیں جا رہا تھا، ڈاکو نے اس کو گرفتار کیا، سارا جو بیچارہ تھا کچھ مال لوٹ لیا، 2-4 تھپڑ مارا۔ اب وہ جائے کیسے بیچارہ موڑا شریعت اللہ، اور جانا تھا کلکتہ کے قریب فرید پور، اللہ اکبر، وہاں وہ شریعت اللہ بیچارہ جائے کیسے؟ اب وہ ڈاکو جنگل میں صحرا میں پکڑا، مارا، کپڑے اتار لیے، پیسہ لے لیا، جوتا لے، جائے کیسے بیچارہ؟ تو کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم لوگ ڈاکو ہیں۔ کہا اجازت ہو تو ہم بھی کو بھی اپنے ساتھ ڈاکو بنا لیں۔ اللہ اکبر، ہم کو بھی کیا بنا لیں؟ ڈاکو۔ 1802 میں ہم کو بھی ڈاکو بنا لیں۔ سوچا کچھ ایک نمبر اور ہمارا بڑھ جائے گا۔ ڈاکو نے بنایا شورا چاقو تلوار کے ڈاکو بن گیا۔ اب یہ وقت پر ڈکیتی کرتے اور باقی وقت میں بیٹھا کر کے ان کو دین کی تعلیم دیتے۔ یہ دل شمال اور ساؤتھ سے پہلے بھی جو تحریک چلی ہے حدیث کی، وہ کہاں ہے؟ منظم وہ بنگال کے لیے، اور کا چلانے والا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال سب کے سب ڈاکو اتنی محنت کیا کہ چند ہفتوں میں سب اہل حدیث ہو گئے اور سارے ڈاکوؤں کو تباہ کرایا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ اس کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ پھر وہاں سے نکلے، سمجھایا کہ یہ شرک ہے، ہم مکے سے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہے، یہ درگاہ ہے، یہ قبر پرستی ہے، اب ڈکیتی ہم لوگ نہیں کریں گے، اب ہم لوگ دین کا کام جہاد کریں گے۔ آیا اور اس نے تحریک ایک جماعت بنائی، فرائضی تحریک۔ کیا؟ فرائضی تحریک، تاریخوں میں پڑھا ہے فرائضی تحریک۔ الحمدللہ اب آئے، چونکہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آسام اور بنگال کو پہلے قبضہ کر چکا تھا، وہاں انہوں نے محنت کرنا شروع کیا، انگریز سے ملک کو آزاد کرانا، اور پورے بنگال کے دیہاتوں میں اللہ جزائے خیر، بنگال سے لے کر کے بہار ڈسٹرکٹ کٹیہار تک وہ اپنی تنظیم بنائے، اور یہاں تک کتاب و سنت کا،
اور پھر انگریزوں سے لڑائی. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ انسان حدیث پڑھے اور حدیث پر عمل کرے. تو لا تزال طائفۃ من امتی، برابر ایک گروہ قائم رہے گا. اور وہ گروہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیشہ حدیث پڑھنے پڑھانے اور حدیث عمل کرنے والے. اللہ ہمارے زمانے سے لے کر کے قیامت تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ سرزمین پر کتاب و سنت پڑھنے پڑھانے والے اور عمل کرنے والے موجود نہ ہوں. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث. یہ 3 دلیل آپ کے سامنے ہو گئی. ایک دلیل اور ہمیں بڑی یاد آئی، شیخ نے تذکرہ نہیں کیا. علامہ محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. اس سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. وفات 1954 میں ہوئی. کتنے میں؟ تقریباً 1954 میں پاکستان کے اندر ہوئی. انہوں نے کتاب لکھی ہے فرقہ ناجیہ. تو بڑی بات اچھی لگی، آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں واللہ کیا بولو 1954. کتنی پیاری بات. دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں کون سا فرقہ انڈیا میں یا دنیا میں پہلے ہے، کون بعد میں، کب سے ہے، اس کا پتہ منسوب الیہ سے لگا. اللہ کس سے منسوب الیہ؟ کیا مطلب؟ اس نے نسبت کس کی طرف کی ہے. یہ کہ شیعہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ علوی، یعنی علی سے پہلے تو، حالانکہ بعد میں بھی نہیں تھے. یہ تو بالکل ٹگے ہوئے نا، ادھر باپ ہے نا ادھر ماں ہے، کہیں یہی نہیں ہے. سمجھیے نا. سوال یہ ہے منسوب الیہ. مثال کے طور پر اب اگر کوئی کہے کہ ہم امام حنفی ہیں، بھائی کیوں ہو؟ امام ابو، چلو بھائی اب دیکھا جائے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے کہ بابا آدم تھے، ابراہیم سے پہلے تھے، بابا کون تھا پہلے؟ تو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ٹھیک ہے نا. پیدا کب ہوئے؟ 80 میں. اب 80 کے پہلے تو کوئی حنفی نہیں ہو سکتا، جو امام ہی نہیں تو منسوب الیہ تو ہوگا کہاں سے؟ کہا جائے گا ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. تو جب پاکستان بنے گا تبھی نہ پاکستانی بنے گا. منسوب الیہ کہاں سے؟ جب پاکستان کو وجود ہے پاکستانی کیسے بنے گا؟ یہی بات سمجھیے نا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پیدائش سے بھی لیا جائے تو اس کا مطلب کہ بہرحال صحابہ کے زمانے میں تو. پھر شافعی کو لے لو، شافعی کی پیدائش. مالک کو لے لو، احمد بن حنبل کی. منسوب الیہ سے دیکھو. اور اہل حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف. تیسرے کسی نے کہا ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات بتائی. ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے. کیوں؟ منسوب الیہ دیکھا جائے گا. منسوب الیہ کون ہے؟ منسوب الیہ اللہ کی کتاب اور نبی کی. تو جس دن سے حدیث اور قرآن آیا اسی دن سے ان دونوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور قیامت تک حدیث و قرآن باقی رہے گا. اس لیے قیامت تک اہل حدیث. جی چلو دوسری دلیل. پہلی دلیل حدیث پر مشتمل تھی. یہ دوسری دلیل امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے تاریخ بغداد میں، اور امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاصابہ میں ذکر فرمایا ہے کہ امام ابو بکر بن ابی داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأيت في النوم أبا هريرة رضي الله عنه وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقلت له إني أحبك فقال أنا أفضل صاحب حديث كان في الدنيا. جن دنوں میں سجستان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تصنیف کر رہا تھا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا دنیا کا سب سے پہلا اہل حدیث میں. اللہ اکبر. امام ابو داؤد کے بیٹے سلیمان ابن اشعث السجستانی
متوفا 375 275. کون؟ امام ابو داؤد. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی داؤد. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا. کہا جاتا ہے، آگے نقل کر رہے ہیں، یہ جب انتقال کیے ہیں 80 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. کتنی مرتبہ؟ یعنی جہاں میدان میں پڑھ رہے تھے، میدان میں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں لے جاتی تھی، تو کتنی مرتبہ پڑھی گئی؟ اللہ اکبر. جیسے آگے ہم کو آگے آئے گا، امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے؟ بیننا و بینکم یوم الجنائز. اے مجھے میرے دشمنوں، جس دن ہم مریں گے جنازہ اٹھے گا تب پتا چلے گا کہ ہم حق پر تھے یا. کہا جاتا ہے اہل سنہ اہل الحدیث کی قدر لوگوں کم معلوم ہوتی ہے وفات کے بعد. تو ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب نفیس بات ہے، اس کو بتا دوں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے تھے پیدل جاتے، تو کتاب کا کٹھر جو ہوتا تھا کاغذ پر سر پر، اور امام صاحب پانی کا مشق جو رکھتا تھا کس پر؟ وہ پیٹھ پر. چلی جا رہی جنگل. اور امام ابو داؤد کا اب عبداللہ اتنے بڑے رہے ہوں گے جیسے بچہ ہے نا، اتنے بڑے. امام ابو داؤد ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے اسے گھسیٹتے جاتے تھے. جہاں جائیں حدیث پڑھنے کے لیے بیٹو گھسیٹتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ بھی توفیق دے. کتنا فائدہ ہوتا ہے علماء کے پاس جمعے کے دن وعظ و نصیحت میں اولاد کو لے کر کے آنا. کتنی خیر و برکت کی بات ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو اللہ زندگی ہم سے بیان کرے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی. امام ابو داؤد اتنے بڑے بچے کا ہاتھ پکڑتے لے کے بیچارے گھسیٹتے، بچہ تھک جاتا، اونگ رہا ہے، اب پیدل گھسیٹتے جا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا تو کہا حضرت کیا ظلم کرتے ہیں اس بیٹے پر، اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیتے، کہاں اس کو اتنی تکلیف، چھوٹا سا بچہ. امام ابو داؤد نے کیا جواب دیا؟ آپ اس در سے لکھنے کے لائق سب کے لیے عبرت اور نصیحت. بھائیو میں باپ ہوں، مجھے اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے. ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ہم اس لیے اس کو گھسیٹتے رہے کہ بچہ چھوٹا ہے. اتنے بڑے بڑے ہمارے مشائخ علماء محدثین ہیں، کہیں ہمیں یہ ڈر ہے کہ بچے کے بڑے ہونے کے پہلے بڑے بڑے یہ محدثین مر جائیں گے تو میرے بچہ ان کی صحبت سے محروم رہ جائے گا. ہم اپنے بچے کو اس لیے تکلیف دے رہے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں بڑے بڑے محدثین سے میرا بچہ بھی ملاقات کر لے، دیدار کر لے، ان کی دعائیں کر لے، اور مجلس میں رہے گا تو ان کی بھی حدیثیں یہ یاد کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یار ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے اپنے بچوں کو. یہ ہے امام ابو داؤد. تو ترجمہ تو آئے سمجھ گئے. لکھ رہے تھے امام ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، خواب میں کیا دیکھیں؟ ابو ہریرہ کو دیکھ کے وہ کہہ رہے تھے اہل حدیث سب سے پہلے حدیث. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت بڑا مدرسہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے تھے، نقشہ بنا کے گئے، دارالعلوم دیوبند یہاں بنے. طاہر القادری صاحب کا سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کو بلائے تھے اسلام آباد، اور پھر بہت غصے میں اللہ کے رسول ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے. کیوں؟ پاکستانیوں نے ہماری قدر نہیں کی. میں بہت رویا، قدموں پر گر گیا. تو اللہ میں نے کہا، اللہ پوچھا اللہ رسول آقا کیوں ناراض ہیں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا پاکستانیوں نے میری قدر نہیں کی، آقا میں آپ کی قدر کرتا ہوں. تو اللہ رسول راضی نہیں ہوئے تھے، لیکن مکے سے اسلام آباد سے مدینے کے PIA کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تو اللہ رسول خوش ہو گئے. پھر اللہ کے رسول نے ادارے منہاج القرآن کا نقشہ بنایا. ارے بیوقوف، سوچنا چاہیے تو اس وقت مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا کہاں؟ تو ہمارے یہاں تو بھائی جب بھی چاہے لوگ بلا لیں. ابھی حیدرآباد سے نکل رہا تو کہنے کے کہ لاہور میں صاحب ہیں ماشاءاللہ خوب کیسٹ آپ لوگ جھوم جھوم کر کے سنتے ہوں گے. کیوں؟ کبھی فلم اسٹار کے ساتھ ہے، کبھی کرکٹ کھلاڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا پوچھنا، نام لینا بھی مناسب نہیں، چونکہ وہ نام لینے کی شاید وضو کرنا پڑے. اتنی اونچی ہستی ہے. کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. سنا ہے کلپ آئی تم لوگوں کے پاس؟ زلزلہ آنے والا ہے.
زلزلہ آنے والا ہے، اس لیے ذکر کرو تاکہ زلزلہ اللہ کے رسول، کبھی افریقہ سے اللہ کے رسول نے فرشتے کو بھیجا ہے، افریقہ سے آ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر، یہ ہمارے ہاں تو اللہ کے رسول کو بلانے کا جو بھی چاہتا ہے جب دعویٰ کر دے اللہ کے رسول ہمارے یہاں آئے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اکثر بیشتر کھچڑی پکا کر کے کھلایا کرتے تھے، بھائی مبارک ہو۔ ہم کیا بتائیں کہ ساری داستانیں ایک بیکار خرافات قسم کی باتیں ہیں۔ ادھر ذرا دیکھو، خواب دیکھا کس کو؟ ابو ہریرہ کو، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلے میں سب سے پہلا اہل حدیث، کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جس نے حدیث کو رات بھر پڑھ کر کے بیٹھ کر کے پڑھانا، بتانا، لوگوں کو دعوت دینا، وہ میں تھا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ حدیث پڑھنے، یاد کرنے اور غیروں تک پہنچانے کا شوق کس کو تھا میرے بھائیوں؟ ابو ہریرہ۔ نمبر 1 صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، ایک دن ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ای الناس اسعد بشفاعتک، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، میرے صحابہ میں کوئی دوسرا نہیں۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں نے حدیث کے یاد کرنے، پڑھنے، پڑھانے کا، سننے کا جو حدیث تم کو پایا صحابہ میں کسی کو نہیں پایا۔ ہاں یہ آپ کہیں کہ سارے صحابہ اہل حدیث نہیں تھے، ابو ہریرہ جو کہ ہم ہی اہل حدیث نہیں، اس کی وجہ کیا بتانے؟ جملہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ اس دنیا میں جس نے حدیث پڑھی اور حدیث پڑھایا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیا، وہ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ میں ہوں، ابو ہریرہ۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ادھر کہنے ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ کے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے جتنے ساتھی یہ سب کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں، کسی کو مکان کی ضرورت، کسی کو سواری کی ضرورت، کسی کے یہاں کھانے کی ضرورت، لیکن تم کیوں نہیں مانگتے؟ اصحاب الصفہ میں جتنے سب مانگتے ہیں، تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم بھی کچھ مانگو۔ تو اللہ رسول کے اسراف پر ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ یا انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، اللہ رسول آپ مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کو جتنا علم اللہ تعالیٰ دیتا جائے سب ہم کو آپ سکھلا دیا جائے۔ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ ہیں اور دو ساتھی اور بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 3 آدمی ہیں اور تینوں دعا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اللہ رسول علیہ مجلس میں اللہ رسول فرمایا تینوں کیا کر رہے ہو؟ اللہ رسول بس اللہ نے مسلمان بنایا، ہجرت کی توفیق دی، کلمہ کی توفیق دی، بس اللہ کا شکر۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم لوگ اپنے اپنے من پسند دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ واقعہ سنا ہے کبھی؟ میں سناؤں گا، میں آمین کہوں گا۔ تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم مانگو۔ ابو ہریرہ نے کہا تم مانگو پہلے، بڑے ہوشیار، تم مانگو۔ ایک نے دعا مانگی اللہ ہم کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، جتنا مانگ سکتا تھا مانگا، خاموش ہو گیا۔ اللہ سے بس مانگ چکے ہاں۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ اس نے جتنی دعا مانگی ہے سب قبول کر لیا۔ پھر دوسرے ابو ہریرہ تم مانگو، نہیں آپ بھی مانگ لیں۔ دوسرا دعا مانگا تو اللہ مجھ کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، خوب مانگا۔ جب پوری مانگنے کی چیزیں ختم ہو گئی ذہن میں، خاموش ہو گیا۔ تو اللہ سے پوچھا بس مانگ چکے ہم مانگ چکا؟ آپ نے فرمایا آمین، اللہ اس نے بھی جتنا مانگا سب دے دے۔ اب باقی کون بچا؟ اللہ سے فرمایا ابو ہریرہ تم مانگو۔ اللہم انی اسألک مما سألک صاحبی واسألک علما نافعا، اللہ میرے دونوں ساتھیوں نے اتنی دیر تک جتنا مانگا سب ہم کو دے دے اور علم ہمیں دے دے۔ اللہ اکبر، دیکھا سر ابو دونوں نہیں میں پھر مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ بس یہ دوسری نوجوان بازی لے گیا، یہ ابو ہریرہ۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث پر سنی ہوگی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ خبردار، ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 باتوں کی وصیت اللہ نے ہم کو بڑی تھا، ابو ہریرہ 3 باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ ان میں ایک چیز کیا تھی؟ فرمایا ابو ہریرہ جب تک وتر کی نماز نہیں پڑھ لینا سونا نہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول کی یہ وصیت کرنا کہ جب تک تم
वितर की नमाज नहीं पढ़ना तब तक सोना नहीं। आखिर वजह क्या थी? तो अहलुल हदीस मुहद्दिसीन कहते हैं उसकी वजह ये थी कि रात को मस्जिद नबवी में बैठ करके अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रात तक दर्स हदीस देते थे, हदीस पढ़ते पढ़ाते थे, समझाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इतनी देर तक ये जग करके पढ़ाता रहता है तो तहज्जुद की नमाज में क्या उठेगा ये। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कहते व अमरनी अल्ला अनाम इल्ला अला वित्री, अल्लाह के रसूल ने हमको वसीयत किया था कि जब वित्र की नमाज पढ़ ले सोए नहीं। क्यों? तहज्जुद की नमाज पढ़ना इनके लिए मुश्किल था। ये वजूहात है जिसकी बिना पर क्या कहा, सबसे पहला अहले हदीस मैं हूँ। हालांकि अबू बकर सबसे पहले हदीस, उमर सबसे पहले हदीस, लेकिन कहा जाता है नुमाया जिसने अपनी सारी जिंदगी हदीस के पढ़ने पढ़ाने और नस्ल शाद के लिए वक्फ कर दिया तो कौन है? अबू हुरैरा। इसलिए अपने आप को क्या कहा? दूसरी दो और वसीयतें, दूसरी और दो वसीयतें क्या थी? फिर इंशाअल्लाह दो और वसीयतें फिर चल। जी आगे कहते हैं साहिब किताब, मैं कहता हूँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलील क़दर सहाबी रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करदा आपकी अहादीस की तादाद 5374 है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से 800 से ज़्यादा लोगों ने हदीस रिवायत की। अबू बकर का नाम अब्दुल्लाह है जो सुनन अबू दाऊद के मुसन्निफ इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के बेटे हैं। ये सिका मकबूल हैं। इनकी नमाज जनाजा 3 लाख लोगों ने पढ़ी और आपकी नमाज जनाजा 80 मरतबा पढ़ी गई। और ये सच्चे मोमिन कामिल की पहचान है। जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि हमारे और अहले बिदअत के दरमियान जनाजे के दिन का फ़र्क है। और मोमिन का ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। और इसमें कोई शक नहीं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी इस बात में सादिक व आदिल हैं कि मैं दुनिया का सबसे पहला अहले हदीस हूँ। और ये वाक़या उन्होंने अपनी वाक़ई ज़िंदगी का बयान फरमाया है। गोया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कसरत रिवायत के सबब अहले रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अहले हदीस के नाम से मारूफ थे। ठीक है ना? तीसरी दलील जलील क़दर ताबई इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो कुछ बाद में हुआ अगर मुझे उसका पेशगी इल्म होता तो मैं वही हदीसें बयान करता जिन पर अहले हदीस का इजमा है। अल्लाह अकबर। इमाम चल दे आगे बढ़े। इसमें वाज़ेह और सरीह दलील है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ये सबसे पहले अहले हदीस के लक़ब से मुलक़ब हुए क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 500 सहाबा को पाया, 500 सहाबा से मुलाकात किया। लेकिन हदीस कितनी है आगे देखें। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 48 सहाबा से हदीसें सुनी। तहरीब तहरीब तारीख बगदाद। और उनसे अब कितने अहले हदीस हो गए? कितने सहाबा हो गए? 500 सहाबा को देखा। 548 हाँ? जी 548 और सब कौन से थे? अहले अहले हदीस। यहाँ तो इमाम शाफी क्या कहते हैं? ताबई लो इस्तक़बलतु मिन अमरी लमा हद्दस्तुका इल्ला मा अजमा अलैहि अहलुल हदीस। अब जिस चीज़ का हमें इल्म हुआ कि लोग कितनी बातें बनाते हैं यही मालूम होता तो अहलुल हदीस मा अजमा अलैहि इत्तिफाकी ब इत्तिफाक उलमाए अहले हदीस जो हदीस सही होती वही बयान करता। अरे बात समझ में? देखो जहाँ अहलुल हदीस का मतलब है कि ताबई कहते हैं हमने 500 सहाबा यानी अहलुल हदीस को कितना 500। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या कहते हैं? वो अंग्रेज़ों ने ये नाम इनको दिया है। पता नहीं अंग्रेज़ कम वक्त कहाँ उस वक्त पहुँच गया, तभी तो पैदा ही नहीं हुआ था और अहले हदीस वहाँ। इसीलिए अहलुल हदीस कब से हैं? जी चले। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 48 सहाबा से हदीस सुनी और उनसे इल्म हदीस सीखा और इसीलिए उन्हें उनके खास लक़ब से याद किया। लिहाजा इमाम शाफी के इमाम शाफी का कौल है मैं उन्हीं हदीसों को बयान करता जिन पर अहले हदीस का इजमा है कि रोशनी में सहाबाए किराम अहले हदीस है। नीज़ इमाम शाफी बयान फरमाते हैं इन बिना नफर मिन असहाबिल हदीस, ए अहले हदीस की जमात आओ ज़रा चलें। और अल-मिस्बाह में है कि नफर मर्दों की जमात को कहा जाता है जिनकी तादाद 3 से 10 के दरमियान हो। लिहाजा इमाम शाफी के कौल का मफहूम यह है कि उनके साथ अहले हदीस की जमात चली
اور امام حافظ عبدالغنی بن سعید الازدی رحمہ اللہ کی اسماء اہل حدیث کے سلسلے میں المختلف والمختلف نامی ایک کتاب ہے. یہ کتاب اسماء صحابہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن حافظ عبدالغنی رحمہ اللہ نے انہیں اہل الحدیث کے نام سے ذکر فرمایا ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف و اصحاب الحدیث میں مرفوع سند سے ذکر کیا ہے، ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا كما بدا قیل یا رسول اللہ من الغرباء قال النزاع من القبائل. بے شک اسلام اجنبیت کے عالم میں آیا تھا، قریب پھر اجنبیت سے دوچار ہوگا جس طرح شروع میں تھا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جانے والے. عبدان القاضی بیان فرماتے ہیں یہ اولین اہل حدیث ہیں. پھر صاحب کتاب کہتے ہیں میں کہتا ہوں عبدان راوی حدیث ہے جو تبع تابعین میں سے ہے، اور اوائل اہل حدیث سے اس کا مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ صحابہ ہی اوائل اہل حدیث ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لہذا ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہیں اہل حدیث کے لفظ سے جانا گیا، اور یہ کہ تابعین و تبع تابعین رحمہ اللہ انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. اور یہ مبارک نام تعریف اہل حدیث میں نسل بعد نسل مسلسل جاری رہا اور آج تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آخری دم تک حق پر قائم رکھے، آمین. سمجھ گئے بھائیوں؟ آج کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل حدیث نئی جماعت ہے، اے نیا گروہ ہے؟ یا جیسے میں نے کہا یاد رکھیے گا، کہتے ہیں یہ سب تو غیر مقلد وہابی کہے جاتے تھے. مولانا محمد حسین بٹالوی جن کی وفات 1920 میں ہوئی ہے، شیخ الکل میاں نذیر حسین کے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے تاریخی عالم ہیں، ممکن ہے کہ ان کا تذکرہ ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں انہوں نے انگریزوں سے یہ نام اہل حدیث منظور کرایا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، ان لوگ یعنی کس قدر جھوٹ، کس قدر فرار. ذرا سوچو کہ بات کہاں کی ہے، اولا کہ انگریز کے دور میں ہوا یہ تھا کہ وہابی انگریز کو بدنام، اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ وہابی. اور وہابی لقب ویسے جیسے آج کہا جائے داعش، سمجھ گئے نا، شدت پسند، بھڑکانے کے لیے، بلکہ اتنا بھیانک یہ نام تھا. کون؟ وہابی. پنجاب کے اندر کوئی مسجد تھی، مسجد کے بازو میں کوئی سپر مارکیٹ ہندو کی تھی، یہ انگریزوں کے دور میں، سمجھ گئے نا. کہاں تھی وہ؟ مسجد کی. تو ہندو تھا، امام صاحب کو ساری زندگی فری میں سامان دیتا تھا، فری میں دیتا تھا پورے گھر کا سامان. ہندو سوچتا تھا امام ہے، عالم ہے، برکت آئے گی، برکت. اس کی نیت کوئی اچھی نہیں تھی، برکت کی تھی، دیتا تھا. لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس ہندو نے اب فری میں سامان دینا بند کر دیا. اب مولانا کے بچے آئے تو کہا بھائی نہیں تو فری میں نہیں دیں گے. مولانا کو بڑا غصہ آیا. اور پنجاب میں بہت سارے ائمہ کا سارا دار و مدار وہی مقتدیوں کے گھروں پر ہوتا. اللہ اکبر. مولوی صاحب نے کہا کیوں بند کر لیے؟ بہت دن دیے ہیں، اب حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، کاروبار کم چلتا ہے، تو اس لیے کچھ سستا دے دیں، یہ قیمت بھی دینی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. آپ بتاتے ہیں. گئے جمعے کے دن مولوی صاحب نے خطبہ دیا، اعلان کیا، لوگوں دیکھو یہ ہندو ہے، ہندو کی دکان سے سامان نہیں خریدنا، ہندو کی دکان سے سامان نہیں خریدنا، یہ کافر ہے، اپنا سامان مسلمان دکان سے خریدو. جتنی بھی زور لگایا لیکن کوئی ایک مسلمان ان کی بات نہیں سنا. کیوں؟ کل تک تو مولوی صاحب کا سامان بھی وہیں سے آتا تھا، آج کیسے؟ پہلے بھی ہندو تھا، آج کیا ہو گیا تو مولوی صاحب خلاف ہو گئے. مولوی صاحب تنگ آئے تو دوسرے جو کہا لوگوں یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کی دکان سے سامان نہیں خریدنا. تو کہتے ہیں پورے گاؤں کے لوگوں نے کہا وہابی ہو گیا، اب سامان نہیں خریدنا. یہ تو عالم تھا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب سے پڑھ کر کے جب گئے اور پنجاب میں حدیث کا درس انہوں نے شروع کیا، نابینا تھے، بہت تکلیف دی گئی ان کو. اللہ اکبر. لوگ ان کو اندھے تھے، رات کو سو جاتے بیچارے، تو لیٹے رہتے گرمی کے موسم میں، تو رسی سے باندھتے اور منہ دبا لیتے ان کا، اور چارپائی لے جا کر کے ان کو سردی کے موسم جو کھیت ہوتے وہاں جنگلوں میں پھینک آتے تھے، رات بھر کراہتی سردی کے اندر. پھر صبح کہیں کھیت والے یا راستہ والے گزرتے تو دیکھتے یہاں لاش پڑی ہے.
फिर ला करके छोड़ जाते, कुएं में ढकेल देते थे, बहुत सताया इनको। इनके बारे में आता है कि ये बेचारे कहीं पंजाब में निकले, मगरिब के वक्त हो गई, मस्जिद में घुस गए और सीने पे हाथ बांधे, देखा रफुले नहीं करते, सारे नमाजी मस्जिद छोड़ के बाहर, बगैर नमाज पढ़े चले गए अपने। क्या हुआ? औरतें पूछ क्या हुआ? अरे मस्जिद में वहाबी आ गया है। औरतें रोटी पका रही, चूल्हा छोड़ करके आटा गूंथ रही, हाथ में लगा हुआ पर वहाबी छोड़ दिया, वहाबी अस्तहा होगा या क्या होगा। मस्जिद में आके देखते कोई वहाबी जानवर नहीं नजर आ रहा है। जाके अपने शौहरों से पूछते हैं, अरे कहाँ वहाबी आया? अरे वो नमाज पढ़ा। औरतों ने कहा हम लोग समझा कोई अस्तहा बड़ा आ गया है, उसको वहाबी कहते हैं। मैं साउथ इंडिया इनके इलाके में गया, से तकरीबन 25 साल कबल दर्श देना था हमको। मस्जिद में कबर थी, असर की नमाज पढ़ा। दर्श देने के बाद एक आदमी जो हमको लेके गया तो उसने सोचा कि ये हमारी बहन का घर है, वहाँ चाय पिलाएं। चाय पिलाने के लिए लेके गया तो बहन तो सीधी हो गई थी। बहनोई जो थो मलबार का था वो बड़ा कड़क, तो जानते हैं मलबारी जो कपड़ा पहनता है तो लुंगी सो रहा था, ऊपर वाला तो निकाला है, ऊपर वाला निकाला है और यहाँ से यहाँ तक नंगा। अब वो बगैर वक्त के चाय, बीबी तो चाय पका रही है, कौन चाय पिएगा भी? कहा ये हमारा भाई हुसैन हसन है ना, इसके उस्ताद। अरे वहां भी आया हुआ है। वो अल्लाह का बंदा वैसे बैठे हुए आ करके मालूम पड़ता हमको निकल जाएगा। वल्लाह मैं डर गया तो चप्पल पहन करके मैं बिल्कुल किनारे दरवाजे के आगे हमला करेगा तो कम से कम बाहर निकलने का मौका रहेगा। ये तुम्हारे बैतूल का वाक़या बता, बैतूल का। अल्लाह अकबर। मैं भी किनारे खड़ा हुआ, उतने में आया वो चला गया। तो मैंने कहा क्या? कहा कि वहाबी देख रहा था कि वहाबी की सींग होती है, जानवर क्या होता है। ये वहाबी इस तरफ से। अभी दुबई के अंदर एक बांग्लादेशी अहलेदीस हो गया बेचारा, ये पिज्जा का काम उन करता था, अहलेदीस हो गया। घर वालों ने टेलीफोन कर दिया माँ के पास, बेटा वहाबी हो गया। माँ बेचारी बांग्लादेश में रो रो करके तंग, बेटे कम से कम एक और फोटो भेजो, देख लो कि कितनी सीधे तुम्हारे यहाँ। हमें क्या हुआ? नहीं हमको पता चला कि तुम वहाबी हो गए हो। वहाबी का मतलब कोई जानवर बन गया, सूरत मस्क हो गई, बंदर हो गया। तो ये हालात थे ऐसे जिसकी बिना पर जा करके मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी ने कहा अंग्रेजों से, हम वहाबी नहीं, हमको अहले हदीस। मामला ये था, लेकिन उसको कैसे मोड़ दिया? वहाबियों, अंग्रेजों ने नाम दिया, इससे पहले अहले हदीस नहीं थे। यही बताना चाहते हैं कि अहले हदीस पहले से सहाबा को अहले हदीस कहा गया, ताबईन को अहले हदीस कहा गया। हज़रत अबू सईद खुदरी अपने आप को क्या करते थे? अहले हदीस। और एक बात, किस किताब का हवाला दिया है? खतीब बगदादी, शर्फ असहाबिल हदीस। इस किताब के बारे में दो चीजें याद रखिएगा। ये किताब दुनिया में एक किताब नापाक थी, इस लाइब्रेरियों के अंदर थी। इस किताब को सबसे पहले जिसने अपना माल खर्च करके तबाह कराया है वो हिंदुस्तान की जमात अहले हदीस के लोग थे। हिंदुस्तान से मुराद शुरू हुई। हाँ भाई, शर्फ असहाबिल हदीस। हाँ हम जो पढ़ रहे हैं नहीं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। हाँ पढ़ चुके हैं शर्फ असहाबिल हदीस। इस किताब को सबसे पहले किसने छपाया? हिंदुस्तान के अहले हदीस ने। नंबर 2, ये हदीस अरबी में थी। इस हदीस का उर्दू में जिसने सबसे पहले तर्जमा किया और मौलाना मोहम्मद बिन इब्राहिम जूनागढ़ी अहले हदीस आलिम थे। उसका नाम क्या रखा? फदाइले मोहम्मदी। क्या? फदाइले मोहम्मदी। शर्फ व सहाबिल हदीस का उर्दू में तर्जमा किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? फदाइले मोहम्मदी। उर्दू में मौजूद है, अगर अरबी नहीं समझ में आती तो खरीदें और नहीं तो उसकी फोटो ज़ेरॉक्स मंगाएं और आप जरूर इस किताब को पढ़ें, शर्फ व सहाबिल हदीस। चलो एक आतौर पढ़ लें। चौथी दलील, उन तमाम ममालिक के लोग जिन्हें सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फतह किया अहले हदीस के नाम से जाने जाते थे, जैसा कि अबू मंसूर अब्दुल कादिर बिन ताहिर तमीमी बगदादी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब उसूल दीन में फरमाते हैं
یہ بات بالکل واضح ہے کہ روم، جزیرہ، شام، آذربائیجان اور باب الابواب کے حدود کے تمام لوگ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے. اسی طرح افریقہ، اندلس اور بحر مغرب کے پیچھے کے تمام حدود کے لوگ اہل حدیث تھے. اور اسی طرح زنج کے ساحل پر واقع یمن کے حدود کے لوگ بھی اہل حدیث تھے. اور شذرات الذهب میں سن 22 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آذربائیجان اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں طرابلس فتح ہوا. اور صفحہ 99 میں ہے سن 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام طارق کے ہاتھوں اقلیم اندلس فتح ہوا. اور صفحہ 36 میں سن 27 ہجری میں عبداللہ بن سعد نے اقلیم افریقہ فتح کیا. اور صفحہ 36 میں ہی میں ہے سن 14 ہجری میں ملک شام کا دمشق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سلحن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جبرن فتح کیا گیا. ان تمام باتوں سے ایک عقل مند شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ کے خوف. یہ سارے مقامات کا نام کیوں بتائے معلوم ہے کہ صحابہ نے فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد جو وہاں مسلمان تھے وہ بھی کون رہے ہوں گے؟ کیوں ابھی ابو حنیفہ چاروں گاؤں میں کوئی امام پیدا نہیں تھا. سندھ کو کس نے فتح کیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کتنے تھے؟ وہ بچوں کی طرح تھے، یعنی جس عمر بچے چڈی پہنتے ابھی ازار نہیں پہنتے، مٹی میں کھیلتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہی عمر تھی جب سندھ میں. تو گویا کہ جہاں جہاں مسلمان فتوحات تھیں ہر جگہ صحابہ یا تابعین جو ان پر ایمان لائے تھے سب کے سب کیا تھے؟ وہ اہل حدیث. ان تمام باتوں سے ایک عقل مند شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ کے خوف سے موت کے بعد کے لیے عمل کرے یہ چیز اچھی طرح جان سکتا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے فتح کیا تھا وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کس مذہب پر؟ دراصل ان تمام ممالک میں تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث رائج تھا، کیونکہ وہی حقیقی مذہب ہے جو رائے پرستی اور مذہبی گروہ بندی سے بالاتر ہے، جس کا فاتحین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بڑے مرد عورت تمام لوگوں کو تلقین فرمایا تھا. اور تمام لوگ دین میں تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث ہی کے منہج پر قائم تھے. یہاں تک کہ وہ ادوار آئے جن میں فرقوں، گروہوں اور مذاہب کا ظہور ہوا. چنانچہ بادشاہوں اور نام نہاد قاضیوں نے دین کا کھلواڑ کیا. بادشاہت کی ہوس اور مقاصد تکمیل کی خاطر عمل بالحدیث کے اس ٹھوس منہج اور صراط مستقیم کو تقلید و مذہب پرستی کی کج راہوں اور بھول بھلیوں سے بدل دیا. جیسا کہ امام مدریزی رحم اللہ نے الخطط میں بیان فرمایا ہے، اہل افریقہ پر بھی احادیث و سنن کا غلبہ تھا. پھر حنفی مسلک غالب ہوا، پھر مالکی مسلک غالب ہوا. الغرض خواہشات نفس کے پجاریوں، بدعتیوں اور خود غرضوں کے کھلواڑ کے نتیجے میں یہ کے بعد دیگر تبدیلی آتی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ طائفہ اہل حدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ اولین ترین بنیاد ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور اسے آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑا تھا. اور یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والوں کو یہی طریقہ سکھایا. اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا مذہب اہل حدیث پر قائم تھے، جیسا کہ گزرا. یہ تو سب سمجھ آ گئے نا. بس ایک یہ خلاصہ ہے کہ صاحب اس زمانے میں ائمہ پیدا ہی نہیں تھے تو جہاں بھی مسلمان تھے سب کے سب کیا تھے؟ اہل حدیث تھے. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ سب بعد میں آئے، لیکن بعد میں سیاسی وجوہات تعصب کے بنا پر تبدیلی آتی ہے. پانچویں دلیل، تابعین رحمہم اللہ نے علم حدیث اور یہ پاکیزہ نام صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیا اور اس سے متصف ہوئے. چنانچہ ان کے زمانے میں انہیں بھی اہل حدیث کہا جاتا تھا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جلیل القدر تابعی امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ سن 80 ہجری کے آس پاس خلیفہ عبد الملک کے پاس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کو 400 حدیثیں املا کروایا. جب امام زہری رحمہ اللہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اے اصحاب حدیث، قدر اختصار کے ساتھ، یعنی وہ جملہ مختصر کر دیا. کیا کہا؟ اے اہل حدیث ہو تم اس دنیا میں دین کے پاسبان. پھر ان کو بڑی نصیحتیں کی. دیکھیں جتنے تابعی تھے
اس وقت عبد الملک کے دربار میں سارے مسلمانوں کو امام زہری نے کیا کہا؟ اہل الحدیث۔ امام زہری کا نام کیا ہے؟ محمد ابن شہاب زہری، محمد نام ہے کیا؟ محمد۔ چل اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ابن عمار کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اہل کوفہ اور اہل مدینہ میں بلند پایا اصحاب حدیث عبد الملک بن ابی سلیمان رحمہ اللہ، عاصم الاحول رحمہ اللہ، عبید اللہ بن عمر رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ یعنی یہ لوگ تابعین میں ائمہ اہل حدیث میں سے، کیونکہ عبد الملک جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد اور خلاصہ میں ہے، اور عاصم الاحول رحمہ اللہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے انس بن مالک، عبداللہ بن سرجس اور صفوان بن محرز رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد اور خلاصہ میں ہے، اور یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ بھی تابعی ہیں جو امام اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، انہوں نے انس بن مالک، السائب بن یزید، عبداللہ بن عامر اور ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے جیسا کہ تاریخ بغداد اور خلاصہ میں ہے۔ اس طرح کے قطعی دلائل سے طبقات و سوانح کی کتاب بھری پڑی ہے۔ طالب حق کو مخصوص سمجھنے کے لیے مذکورہ دلائل کافی ہیں کہ تابعین کو بھی ان کے زمانے میں اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ بس چلیں آؤ، ہاں چلو چلو۔ چھٹی دلیل، میرے بھائی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ اس امت کے عمدہ ترین لوگ ہیں، اور یہ تمام لوگ اہل حدیث کے نام سے موسوم تھے اور اپنی زندگیوں میں اہل حدیثیت کی اس مبارک نسبت پر فخر کرتے تھے، اور لوگ بھی انہیں ان کے زمانے میں اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایسے عظیم مصادر کے حوالے سے بات نقل کی ہے جس کے انکار کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر ان تابعین سے تبع تابعین نے علم حدیث اور یہ مبارک نام اخذ کیا ہے، وہ بھی اس نام کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے، اس سے خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور اہل الحدیث کے اوصاف کو کامیابیوں کا اہم زینہ تصور کرتے تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، ارشاد نبوی ہے يحمل هذا العلم أي علم التفسير والحديث من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ اس علم یعنی علم تفسیر و حدیث کو ہر خلف دور کے عادل لوگ ہی حاصل کریں گے، اس سے غلط کاروں کی تحریف، باطل پرستوں کی تلاش خراش اور جاہلوں کی تعویل کو دور کریں گے۔ اسے امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا جیسا کہ مشکات میں ہے۔ اور امام خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں اپنی سند سے یزید ابن ہارون سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی قرت میں، اور جب مجھ سے اوجل ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ اس طرح بات ختم۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید الانصاری، عاصم الاحول، سلیمان التمیمی اور دیگر اجلہ تابعین رحمہ اللہ سے روایت کیا جیسا کہ تاریخ بغداد وغیرہ میں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واصحاب الحدیث حراس الارض، فرشتے آسمان کے نگران ہیں اور اصحاب حدیث زمین کے نگران ہیں۔ شرف و اصحاب الحدیث میں بات موجود ہے۔ نیز فرماتے ہیں ان اہل الحدیث لو لم یاتونی لاتیتم فی بیوتہم، اگر اہل الحدیث میرے پاس نہ آئیں گے تو میں ان کے پاس ان کے گھر جاؤں گا۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے، انہوں نے امام سبعی، سلیمان تمیمی، عاصم الاحول اور دیگر تابعین رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، اور ان سے امام اوزاعی، ابن جریج، مالک، شعبہ، ابن عیینہ اور ابن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ارى طول عمری هذا الا من کثرت دعاء اصحاب الحدیث، میری اس درازی عمر کا سبب محض اصحاب حدیث کی کثرت دعا ہے۔ اور امام خلال نے روایت کیا کہ یحییٰ بن امام نے فرمایا کہ لوگوں نے سفیان رحمہ اللہ سے کہا ان اصحاب الحدیث یطلبون الحدیث بغیر نیہ، اصحاب حدیث بغیر نیت کی حدیثیں حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا طلبوہم لہ نیہ، ان کا حاصل کرنا ہی نیت ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں عبدالعزیز بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ اے اصحاب حدیث کے معانی سیکھو، کیونکہ میں نے حدیث کے معانی کو 30 سال تک سیکھا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، بڑی اہم ہے، کیا کر رہے ہیں سفیان بن عیینہ اہل الحدیث، تم حدیث کے معنی سمجھو۔ پہلی چیز تو کیا کی، اپنے تمام شاگردوں کو کیا کہا انہوں نے، اہل الحدیث۔ ابھی انگریز پیدا نہیں ہوا تھا، نہ انڈیا میں آیا تھا، لیکن اہل حدیث
موجود تھے. ہاں دوسری بڑی اہم چیز وہ یاد رکھیے گا، عام طور پر کہا جاتا ہے اہل حدیث صرف حدیث کو روایت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حدیث کا معنی مطلب اور مفہوم یعنی نہیں سمجھتے. اور مثال کیا دیتے ہیں، ایک فارمیسی میں کھڑا ہو کر کے دوائیں بیچنے والا ہے اور دوسرا کیا ہے، کیا کہتے ہیں، المحدثون سیادنا والفقہاء اطباء. فارمیسسٹ جو ہے وہ صرف اس کا کام ہے پرچی دیکھتا ہے اور دوا نکال کے دے دیتا ہے، بس دوا کی کیا تاثیر ہے وہ نہیں جانتا. دوا کی تاثیر اور کس مرض کی دوا ہے کون جانتا ہے. ہمارے امام ہمارے فقہا ڈاکٹر تھے، بخاری اور مسلم کیا تھے، یہ فارمیسٹ تھے. اس لیے اگر کوئی بخاری اور مسلم پر عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ فارمیسی سے دوا خریدا آنکھ کے درد کے لیے اور تھی پیٹ کے درد کی، تو گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے فقہا ہی کی تقلید ضروری ہے، حدیثوں پر عمل کرنا، بخاری کو صحیح کر دے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں. تو سفیان ابن عیینہ کیا کہتے ہیں، لوگوں محدث نے کہتے ہیں ہم نے حدیث کے معنی کتنے سال سیکھے ہیں، 30. اور دیوبند کا کورس کتنے سال میں پورا ہوتا ہے، 7 سال کا کورس کرنے والا تو فقیہ ہو جائے اور 30 سال کا کورس کرنے والا فارمیسسٹ رہ جائے. دیکھا ظلم کی انتہا، دیکھا ظالموں کا ظلم. 30 سال تک حدیث کا سیکھنے والا وہ کہتے ہیں فقیہ نہیں ہوتا. اسی لیے میرے بھائیو غلط چیز ہے. محدثین فقہا تقریباً صرف کیا جانتے ہیں، جزئیات. ہم جب دیوبند پڑھنے کے لیے گئے تو ایک دیوبندی مدرسے میں شیخ عبدالسلام 2 آدمی دارالفتہ کیے تھے دیوبند سے، اور ایک حافظ جی تھے. حافظ جی لیکن فتوائے تو حافظ جی دیتے تھے. 2 مفتی ہیں دیوبند کے لیکن فتویٰ کون دیتا تھا، میں نے کہا کیوں، کہا ان کو بہشتی دیور یاد ہے، ان کو بہشتی دیور یاد نہیں. تو ہمارے ہاں فتویٰ کا معیار ہی ہے. سمجھ گئے نا میرے بھائی. اہل الحدیث جو ہوتے ہیں فقہ بھی جانتے ہیں اور فقہ کے علاوہ کیا متن بھی جانتے ہیں. اور فقہا کی ایک بڑی جماعت ہے جو صرف جزئیات کو، اماموں کے قول کو جانتے ہیں لیکن حدیث نہیں جانتے. چنانچہ مسلم 1000 سال حکومت رہی، سب سے بڑا دینی کام جو ہوا ہے کیا ہوا ہے، فتاوی عالمگیریہ مرتب کیا گیا. کیا شکایت ہے نا، محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک پورے 1000 سال کو دیکھ ڈالو، کوئی دین کا کام، علمی کام نہیں ہوا. سب سے بڑا کام کیا ہوا، پوری کتاب پڑھ ڈالو، نہ کہیں ایک آیت ملی کہ نہ کہیں ایک حدیث ملی. یہ کام ہے. تو سارا معاملہ کس کا ہے دوستو، اہل الحدیث الحمدللہ حدیث پڑھتے بھی ہیں اور حدیث کا معنی بھی سمجھتے ہیں. لیکن بس فرق کیا ہے، ہمارے ہاں اہل الحدیث کا معاملہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں غور کرتے ہیں. دوسروں کا کیا ہے کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا، تو اسی میں امت کو الجھا کر کے رکھ دیا. ورنہ سب کچھ ہمارے بڑے مولانا تھے مئو کے، ماشاءاللہ بخاری پڑھا رہے تھے، ایک صاحب آئے بڑے، ہم ابھی بتاتے ہیں کہ ہاں فقہ اور حدیث کیا ہے. کہا مولانا آدمی وضو کب کرے گا، بڑے مولانا تھے میاں صاحب کے شاگرد. آدمی تیمم کب کرے گا، کہا جب پانی نہ ملے تب تیمم کرے گا. تو سامنے والے نے کہا اتنا تو ہم کو بھی معلوم ہے. تو بڑے بڑا کہ مجھ سے کیوں پوچھنے کے لیے آیا. کہا نہیں، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ دودھ کا پانی لے کے نہیں، لیکن دودھ کا حوض ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو دودھ سے وضو کرے گا کہ کیا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھا فرض ہی. بڑے مولانا نے کہا بھائی دیکھو
दूध की बड़ी कमी है। जब कभी दूध का इतना बड़ा हौज मिल जाए तो हमको बताना, पहले तो दूध पी होगा और पीने के बाद जब बचेगा तब तुझे मसला बताएंगे। हाँ, तो ये फर्जी मसाइल, इनका न ताल्लुक फिका से है न तफक्को से, ये फर्जी मसाइल नहीं। इसीलिए अल्लाह के सहाबा का बहुत खबरदार, जब तक कोई नया मसला ना पैदा हो पहले से गढ़ के रखो नहीं, गढ़ के रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात यहाँ से कितने साल हदीस का माना सीखा? 30 साल। और यहाँ कितना? 7 साल में सर्फ, नौ, मंदिर, फलसफा, सब कुछ समझ गए ना। और आखिर में 2 साल हदीस और फिक्र। ये 2 साल का फिक्र और 30 साल हदीस का माना समझने वाला गैर फिकी। चलो, काम आदमी हमारे जैसा वो कहाँ से इस हदीस का मानी सीखेगा? फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, मौलाना मौजूद है ना? मौलाना किस लिए है? इसको मुकम्मल कर हाँ, कर लो। और सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह ने 80 से ज़्यादा ताबईन को पाया और इमाम ज़ुहरी, अमर बिन दीनार और सुबई वगैरह से हदीस सुनी और आप हुक्माए अहले हदीस में शुमार होते थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शुअबा रहमहुल्लाह असहाब हदीस में शदीद तरीन लोगों में से थे। चुनांचे इस तफसील से इस बात का यकीनी इल्म हो गया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन और तबे ताबईन रहमहुल्लाह, जो 3 सदियों में खैर के शहादत याफ्ता लोग हैं, वो अपने ज़माने में अहले हदीस के नाम से मौसूम थे और उन्हें अहले हदीस ही कहा भी जाता था, जैसा कि आप जान चुके हैं। ये अहले हदीस के आगाज़ के सिलसिले में निहायत वाज़ेह और डोटोक बयान है कि वह आगाज़ नबूवत और इब्तिदाए इस्लाम ही से हैं, जिनकी पहली कड़ी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, जो इस उम्मत के सबसे पहले और बेहतर लोग हैं और जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की अहादीस की नशर और इशाअत की खातिर आपकी हम नशीनी के लिए मुंतखब फरमा दिया था। उनका लक़ब हर दौर, हर ज़माने में, नस्ल दर नस्ल और सदी ब सदी अहले हदीस ही था, यहाँ तक कि ये सिलसिला उनके आखिर तक चलता रहा। फिर और उन्हें भी अहले हदीस के पाकीज़ा लक़ब से याद किया गया। यही वो लोग हैं जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा ना करो। चुनांचे उनके अव्वल व आखिर सब एक जैसे ही, जैसा कि हाफिज़ सुयूती रहमहुल्लाह ने बहवाले शेख मुक़्तसी नक़ल फरमाया है। शेख मुक़्तसी रहमहुल्लाह ने किताब अल-हुज्जा में बसनद मुत्तसिल रिवायत फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ी आखिर उम्मती ओ मन युअतूना मिनल अजरी युअतूना मिनल अजरी मिथला मा लिअव्वलिहिम। बेशक मेरी उम्मत के आखिर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अवाइली की तरह अजर दिया जाएगा। इब्राहिम बिन मूसा रहमहुल्लाह से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने फरमाया अहलुल हदीस है। फलिल्लाहिल हम्द अला ज़ालिक। अवाइल सहाबे का पहले के लोग। दूसरी रवायत में है मिस्ल उजूर अव्वलिहिम मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। समझिए ना, आखिर में लोग पैदा होंगे तो उनको अल्लाह ताला वही अजर व सवाब देगा जो अंसार और हम यहाँ रुकते हैं इंशाअल्लाह। हमारी अगली नशस्त कल सुबह 7 बजे होगी, 7:30 होगी। 7 बजे आप लोग आ जाएं। शेख के लिए जो है 7:30 है, तलबा के लिए 7 बजे ही है। फार्मेसी, हाँ, फार्मासिस्ट लोग आप लोग पहले आ जाए। आज शाम में ख़वातीन के लिए दर्स का इंतजाम किया गया है, जिनकी अहलियात और फैमिली साथ में होती हैं वो लेडीज़ जालिया सेंटर पहुँचे। 5 बजे शुरू होगा ये और इंशाल्लाह लंबा सेशन रहेगा, तकरीबन 9 बजे तक का वो ड्यूरेशन है, जिसमें सवाल जवाब होंगे और फिर बहुत सारी गलत फहमियों का इजाला होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कल मौजूद रहें वक्त पर इंशाल्लाह 7 बजे। ये आखिरी बात जो है 7:30 बजे है। फिलहाल जितना जल्दी हो सके आ जाए।